أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بآواز بلند درود ایسا کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں کہ کس ذات پاک کے نام سے مجلس منسوب ہے، جس کی مجلس ہے ذکر اسی کا 14واں عشرہ ہے یہ اس موضوع کا، اور 2-3 سال پہلے صرف 24-25 2 دن پڑھتا رہا ہوں، اور اس دن ہمیشہ اسی ذات پاک کا ہی ذکر ہوتا ہے۔ لیکن یہ ذوات قدسی صفات ایسے ہیں کہ جن کی فضیلت کا سفر مشیت پر بھی قرض ہے۔ صاحبان اشارت کے لیے جو میں نے کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اور میں جب یہ جملہ کہنا واجب نہیں بلکہ اوجب ہوتا ہے مجھ پر کہ سرکار سید الساجدین کی فضیلت ساجدین کا سردار ہونا نہیں، حالانکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، زین العابدین ہونا ان کی فضیلت نہیں، حالانکہ یہ بھی کوئی معمولی بات نہیں، کیونکہ ان کے بغیر کوئی نہیں ہو سکا۔ گھبراہٹ تو نہیں ہے نا؟ میں جب روش ادراک پہ سفر کرتا ہوں تو اس ذات کی سب سے بڑی فضیلت ہی یہی نظر آتی ہے کہ جس پرکار مشیت نے دوسرا علی بنانے سے انکار کر دیا ہو وہ موجود ہو اور یہ اس کے سامنے علی ہو۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ علی کے سامنے علی ہونا اور علی سے تسلیم کرانا، اور یہ لفظ ہیں میرے تمام سامعین لوح دل پر لکھ لیں، یہ اسد امتیاز شاہ جی عام زبانوں سے نیر زیدی نہیں نکلے، لسان اللہ سے یہ جملے ادا ہوئے تھے۔ ہاں، کہ جس دن اسی ذات نے آنا تھا اسی دن خیبر شکن نے یہ فرمایا تھا کہ ان اللہ سیجمع الخمسۃ النجبا لوالدی الحسین، فرمایا میرا حسین وہ طلسمی پہیلی ہے، وہ راز کبریائی ہے۔ اللہ نے 5 حقیقتیں بنائی تھیں جن میں 5ویں حقیقت ہے حسین۔ سر اٹھانا اگر کوئی خریدار بیٹھا ہے، یہ میرے جملے نہیں، تمہارے مولا کے فرمائے ہوئے جملے ہیں۔ محمد، علی، سیدہ، حسن، چاروں بظاہر اس سے افضل تھے، رسول بھی حسین سے افضل، بابا بھی افضل، ماں بھی افضل، بڑا بھائی بھی ظاہر میں افضل۔ فرمایا حقیقت میں یہ 5ویں حقیقت ہے، لیکن اللہ کو اس سے کچھ پیار ایسا ہے کہ اللہ پھر سے 5 کو جمع کر رہا ہے حسین کی خاطر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ جیو پلے پڑی؟ ہاں، جو پہنچے یقیناً میری طرف سے وہ قابل داد ہیں، اور جو نہیں بھی پہنچے انہیں بھی میں اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتا۔ فرمایا محمد، علی، فاطمہ، حسن، فرمایا دیکھو آج علی آنے والا ہے۔ جملہ میں نے ایک ہی بولنا ہے، ہاں، اور پھر آگے بڑھ جانا ہے۔ فرمایا کچھ دنوں کے بعد محمد آ جائے گا۔
اللہ اکبر. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد حسن آ جائے گا قاسم کے پیکر میں. جو اور میں اسی ممبر سے وہ بھی خان بتا چکا ہوں ان کو، سرکار قاسم کی آمد امر سے بھی بالا ہے اور 3 انوار کے حالے میں یہ سرکار تشریف لائے تھے. تو فرمایا قاسم کے روپ میں حسن، اکبر کے روپ میں محمد، سجاد کے روپ میں علی، میری زینب کے روپ میں فاطمہ. نہیں اب جملہ ہے، ہاں یقیناً کہنے تو میں نے سرکار سید سجاد پہ نظر دے دی جملے ہیں، لیکن اب سامنے کی بات ہے اس سے میں آنکھیں تو نہیں چرا سکتا. کہا مشیت چاہتی یہ ہے کہ آج تک کل 4 بڑوں نے حسین پہ حکم چلایا، انہی 4 پہ پھر حسین حکم چلائے. عظمت تھکن ہے تو سمیٹ لوں. سر اٹھانا 2 دفعہ میں اچھی طرح یاد ہے مجھے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال ایک جملہ میں نے آپ کو بتایا ہے اسی ذات کے حوالے سے، اور بالکل اسی موضوع پر آج تیسرا جملہ آپ کی خدمت میں ضیافت ایمانی کے لیے پیش کرنے لگا ہوں. سوال کیا ہے کسی نے تمہارے مولا سجاد سے، بما فضلتم علی الخلق، کس بنیاد پر دعویٰ کرتے ہو آپ لوگ کہ ہم مخلوق عالم سے افضل ہیں؟ دو جواب سرکار کے میں پہلے آپ کو سنا چکا ہوں، وہ نہیں دہرانا. جس نے نہیں سنے وہ سیڈیاں پچھلے سالوں سے پچھلے سال کی خرید کے سن سکتا ہے. نیا جملہ سنانے لگا ہوں. بما فضلتم علی الخلق، مخلوق پر تمہاری فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ توجہ، بڑی حقارت آمیز مسکراہٹ بیمار کربلا کے لبوں پہ مچلی. فرمایا اس لیے لیس علینا منت سوی اللہ ولنا منت علی ما سوی اللہ. فرمایا ہم پر سوائے اللہ کے کسی کا احسان نہیں، اور ہمارا سوائے اللہ کے سب پر احسان ہے. اللہ اللہ جو سمجھ آئی بات؟ تھوڑا آگے بس. لیس علینا منت سوی اللہ، ہم پر سوائے اللہ کے کسی کا احسان نہیں. وَلَنَا مِنَّةٌ عَلَى مَا سِوَى اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جو بھی ہے. تو اب پنڈی والوں جو تو پھر جو ہی ہوتا ہے. اللہ کو چھوڑ کر جو بھی ہے، چاہے آدم ہے یا عیسیٰ، جی وہ جبریل ہے یا سلسائیل، جن ہے یا بشر، ذرہ ہے یا عرش، ہمارا احسان. سائل نے کہا اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں آپ؟ جاگنا حلال زادوں کی امانت ہے میرے پاس، جھولی میں پھینکنے لگا ہوں. فرمایا مثالیں اتنی جتنی مخلوق کی سانسیں.
اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو مثالیں اتنی جتنی مخلوق کی سانسیں، لیکن تجھے ایک دے رہا ہوں تیرے لیے بہت کافی ہے. فرمایا اذا حان وقت الصلاۃ واذن مؤذن صلوا من آتاکم الاذان والصلاۃ. جب نماز کے وقت گلدستہ اذان پہ مؤذن اذان دے تو بس سوال کرنا کہ یہ اذان اور نماز عطا کس نے کی ہے؟ جو 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 اللہ سمجھ میں آئی بات؟ میں تم سے راضی، میرا مولا تم سے راضی ہو. تم نے یقیناً اپنی امانت وصول کی، لیکن ایک تھوڑا سا فیصلہ کرو. کیا کہا ہے میرے مولا نے؟ من آتاکم الاذان والصلاۃ. تمہیں عطا کس نے کی؟ اذان اور نماز. نہیں، جس نے قول سجاد پہ انگلی رکھنا ہے وہ ابھی چلا جائے. اچھا پہلے ذرا، چونکہ میں بڑا شکی مزاج خطیب ہوں، میرا شک مٹانے کے لیے، جس نے حسین کے بیٹے کے اس فرمان کو دل سے مانا وہ ذرا ہاتھ کھڑا کرے. جو یقیناً سب حلالی سب موالی سب نے مانا، تو اب سر اٹھانا. اب لفظ کیا ہے؟ من آتاکم، کس نے عطا کی. نہیں اللہ جانے میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ جانے میرے سامعین روش ادراک کی کس سرحد پہ کھڑے ہیں. کس نے عطا کی اذان، کس نے عطا کی نماز. سجاد کے یہ جملے دلیل ہیں کہ اذان بھی ان کا عطیہ. نماز بھی ان کا عطیہ، اور ان کا عطیہ لے کر انہی کو نماز میں آنے سے روک رہا ہے. جو 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 اللہ اللہ جس چیز کو تو نماز کہتا ہے وہ عطیہ ہے، اور عطیہ کا آسان لفظوں میں ترجمہ کیا جائے تو خیرات بنتا ہے. یہی ہے نا، یہی بنتا ہے نا عطیہ کا آسان ترجمہ. خیرات، خیرات کا آسان ترجمہ بخشش. جن کی خیرات کا نام نماز ہے. العظمت للہ. اللہ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی میرے دوستو؟ ابو خالد کنکر کابلی بڑا مشہور نام ہے، مصائب کی روایتوں میں آپ نے علماء واعظین سے ذاکرین سے سنا ہوگا اس کا نام. پیدائشی نام اس کا کنکر کابلی تھا. یہ پہلے سرکار محمد بن حنفیہ کو امام مانتا تھا. ہاں بعد میں چوتھی سرکار کو امام مانا جب محمد بن حنفیہ کو بھی بیعت کرتے ہوئے دیکھا. اور ہاں چونکہ بات اتفاقاً نصب سامنے آ گئی ہے تو کہہ دینا واجب ہے. خبردار اگر کسی نے یہ دل میں شک رکھا ہوا ہے کہ محمد بن حنفیہ نے دعویٰ امامت کیا تھا، معاذ اللہ، یہ علی کی تربیت پہ دھبا ہوگا.
جسے علی یہ کہے اشہد انک ابنی، محمد کے لیے کہے تھے فکرے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو میرا بیٹا ہے، تو سائل نے حسنین کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ، فرمایا ہما ولدا رسول اللہ، یہ رسول کے بیٹے ہیں۔ جو ہاں لوگ سمجھتے تھے، ایک فرقہ ہے کیسانیہ، کیونکہ کیسان ایک بندے کا نام تھا، غلام تھا۔ سب سے پہلے اس کم بخت نے سرکار محمد بن حنفیہ کو امام کہہ دیا، تو جناب محمد بن حنفیہ نے جب دیکھا کہ لوگ تو گمراہ ہو رہے ہیں، اپنے اصحاب کی محفل میں بیٹھے تھے، کہا اٹھو آج سجاد سے مناظرہ ہے۔ تھکن تو نہیں ہو رہی نا؟ آیا کہا بھتیجے امام تو ہے کہ میں؟ نہیں، یہاں بھی یہ نہیں کہا کہ میں امام ہوں، امام تو ہے کہ میں؟ سرکار نے مسکرا کے کہا من شاہد لہ الحجر الاسود هو الامام المفترض الطاعۃ من اللہ، فرمایا حجر اسود جس کی امامت کی گواہی دے دے اللہ کی طرف سے وہی امام ہے۔ سر اٹھانا، دونوں سردار مل کے حجر اسود کے پاس گئے۔ پہلے سرکار نے کہا ابن حنفیہ تم حجر اسود پہ سلام بھی کرو اور اس سے پوچھو کہ امام کون ہے۔ سلام کیا، حجر اسود میں جنبش تک نہ ہوئی۔ سید سجاد قریب آئے، سلام کیا، یوں تڑپا لگتا تھا ابھی گر پڑے گا۔ توجہ، جواب دی اشہد انک امامی و امام کل خلق اللہ، میں گواہی دیتا ہوں تو میرا بھی امام ہے اور اللہ کی تمام مخلوق کا امام ہے۔ تو اس وقت جناب محمد حنفیہ نے کہا ہاتھ یدک ابایہ کا، سجاد ہاتھ بڑھاؤ پہلی بیعت میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو یہاں ابو خالد کنکر کابلی نے بھی سرکار کی بیعت کی۔ تو یہ تعارف کے لیے جملہ میں نے بول دیا۔ اس کے سامنے تیرے مولا نے دو جملے کہے ہیں، دل آ گیا ہے کہ تمہیں سنا دوں۔ سب کی طبیعت ہے؟ اولاد علی میں کوئی ایسا راز مضمر ہے؟ جیتے رہو۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ شاباش۔ اولاد علی کی ذات مجموعہ اسرار ہے۔ نماز شروع کی تیرے امام نے، حد نظر تک جو جو شے تھی، درخت، دیواریں، حیوان، امام قیام میں ہے تو چیزیں قیام میں، امام بلا تشبیہ رکوع میں جاتے ہیں تو دیواریں، جانور، درخت رکوع میں جھک جاتے ہیں، امام سجدے میں تو چیزیں سجدے میں۔ ابو خالد یہ منظر دیکھ رہا ہے، حیران ہوا ہے، چلو یہ تو خدا کا سجدہ کر رہا ہے، چیزیں کس کا کر رہی ہیں؟ اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آدم کو سجدہ ہے، یہ تو نہیں، وہ عقیدہ ہے تمہارا، میری کوٹھی کی دیوار کو چومو، مجھے دیکھ کے منہ پھیر لو،
لوگ تمہیں پاگل سمجھیں گے. دیوار چوم رہے ہو میرے گھر کی, ہمارے قبلہ کا گھر ہے, ہمارے عالم دین کا گھر ہے, ہمارے علامہ کا گھر ہے. اور جب علامہ آئے تو اس کا تو چہرہ ہی ہمیں اچھا نہیں لگتا. وہی کچھ تو کہہ رہا ہے, کعبہ مکان علی کا ہے, اس کو سجدہ ہے, علی نماز میں بھی نہ آئے. جو 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 اللہ میرے فکر نہیں. یہ دیکھو, دیکھ رہے ہو سارے جو کھڑے ہو, جو قبروں پہ ہو, جو مسجد میں ہو, چلو جو گلی میں ہو, تمہیں نظر نہیں آ رہا, سی ڈی میں دیکھ لینا, میں نے علم کا پھریرا تھام رکھا ہے. میرے فکر نہیں, علامہ رجب علی برسی کا فکر ہے. وہ کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. کعبہ ایک مکان تھا, ایک کمرہ تھا, ایک کوٹھا تھا, اسے قبلہ علی نے کیا. کائنات کی گردنیں علی نے کعبے کو جھکائیں, تو اب کعبے پہ بھی علی کا قرض واجب ہو گیا. کیا کہ کائنات سجدہ کرے کعبے کو, اور کعبہ کرتا ہے حسنین کے بابا. جو اللہ علی کو ہی پتا ہوگا. علی نمازوں میں آئے تو کہتے ہیں یہ باطل ہے. علی نمازوں میں آئے تو کہتے ہیں یہ باطل ہے. علی کعبہ میں آیا ہے, پتا کعبے کا کیا ہوگا. جو 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 سمجھ میں آ رہی میری بات جو نہیں؟ ہاں, تو سجدے کی تو حقیقت کیا ہے یہ ابھی تمہیں اپنے مولا کے, اپنے سردار کے, شہنشاہ کے فرمان سے پتہ چلنے والا ہے. اب ابو خالد انشاشا جی حیران ہو کے فروغ دیکھ رہا ہے, یہ تو سجدہ کر رہا ہے, اس کو یہ چیزیں پتہ نہیں کیوں جھک رہی ہیں. میرے مولا نے سلام سے فراغت حاصل کی, مسکراتی ہوئی نظریں ابو خالد کے چہرے پہ کڑی, فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں, نحنو جوہرۃ التوحید. جو نحنو جیتے رہو جب تک دل ہے تمہارا. نحنو جوہرۃ التوحید و علامۃ التفرید ونحنو حقیقت الوجود و ترجمان المعبود. نحنو قحوف الشریعت و اصل الحقیقت. نحنو محول مشیت اللہ و مجالی ارادت اللہ و مظاہر لا الہ الا اللہ. آؤ, آج غضنفر تمہیں بتانا چاہتا ہے, اس عظیم الشان اجتماع کے ہر حلال زادے تک پیغام پہنچانا چاہتا ہے. مولوی نے جو تمہیں تصور دے رکھا ہے, اپنے خیال کے بت کو خدا سمجھ کے پوج رہے ہو, وہ اللہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی میری بات نہیں؟ ہاں, خیال کا بت اللہ نہیں. تم نے بھی اپنے خیال میں تصور قدے میں کوئی وجود تراش رکھا ہے, اسے اللہ سمجھ کے جھک رہا ہے. اللہ وہ نہیں, اللہ وہ ہے جسے علی جھکتا ہے. اور علی اور جلی کا معاملہ اتنا مشکل ہے
کئی بار میری زبانی سن چکے ہو اور علماء واعظین نے بھی بتایا ہوگا، حدیث ہے، اور یہ بھی اسی شہنشاہ کی حدیث ہے جس کی میں آج مجلس پڑھ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ہاں، لوگ کہتے ہیں رسول کی ہے، یہ رسول کی نہیں، سید سجاد کی حدیث ہے کہ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو معلوم ہو جاتا کہ سلمان کے دل میں کیا ہے تو اسے قتل کر دیتا۔ نا نا نا، اس بات سے پچھلا محلہ اب اللہ جانے کیوں خاموش ہے۔ بہرحال میں بدگمانی نہیں کرتا، لیکن ذرا میرا ساتھ دو۔ ابو ذر کوئی معمولی بندہ ہے؟ 9 درجے ایمان پہ فائز ہے، یعنی سلمان سے صرف 1 درجہ نیچے، اور رسول فرماتے ہیں زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں ڈالا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ زہد اور تقوی کی علامت، مفت میں قتل کر دے گا، واجب القتل سمجھے گا تو مارے گا نا، ٹھیک ہے نا؟ جاگتے رہنا، مارے گا تب اگر واجب القتل سمجھے۔ سلمان واجب القتل تب ہوگا اگر کافر ہو جائے، کافر تب ہوگا اگر علی کو اللہ کہے۔ تو اب بتاؤ، کیا سلمان علی کو اللہ کہتا تھا؟ سوچنا بھی کفر ہے۔ تو سلمان علی کو اللہ بھی نہیں کہتا، پھر ابو ذر کافر سمجھ کے کیوں مارے گا؟ ماننا پڑے گا نا، سر اٹھا کہ جس چیز کو ابو ذر نے خدا سمجھ رکھا تھا، سلمان نے اسے علی سمجھ رکھا تھا۔ سمجھ میں آگے نہیں بات دوستو؟ جو تصور توحید تھا ابو ذر کے دماغ میں، وہ مقام علی تھا سلمان کے دماغ میں۔ تو اس لیے کہتا ہوں، اپنے خیال کے بت کو اللہ نہ بنا کے بیٹھو۔ تجھے مجھے کیا خبر تھی؟ تیرے میرے ابا آدم کو بھی پتا نہیں تھا اللہ کیا ہے اگر 14 نہ بتاتے۔ فرماتے ابو خالد گھبرانے کی ضرورت نہیں، کروں ترجمہ؟ نحن جوہرۃ التوحید، ہم توحید کا جوہر ہیں۔ جوہر سمجھتے ہو؟ جوہر سمجھتے ہو؟ تم نے 5 کلو دودھ لیا، جما دیا، بلویا، مکھن نکالا، یہ مکھن جوہر ہے دودھ کا۔ تم نے 1 کلو بادام لیے، روغن نکال لیا، یہ روغن جوہر ہے بادام کا۔ اب میں کچھ نہیں کہتا، میرا مولا کہہ رہا ہے ہم توحید کا جوہر ہیں۔ وعلامت التفرید، منزل نازک ہے، میرے لیے نہیں، اس کے لیے جس کے پاس قوت خرید نہیں۔ فرمایا ہم اس کے ایک ہونے کی علامت ہیں۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ نہیں، اب پتہ نہیں جنہوں نے داد دی ہے کیوں، جنہوں نے نعرہ لگایا کس خوشی میں، اور جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے
بٹر بٹر مجھے دیکھ رہے ہیں، وہ کس خوشی میں؟ میرے مولا سجاد ہم نے نہیں سمجھا کیا فرما رہا ہے تو کہ ہم اس کے ایک ہونے کی علامت فرمایا وہ اس لیے جو وہ ہے، جاگو جاگو خدا کے لیے، جو وہ ہے وہ ہم ہیں، بس ہم 14 ہیں، وہ ایک ہے۔ جو سمجھ گئے؟ جو شہر مودت کی گلی کہتے ہیں، مظہر معجزہ ذات علی کہتے ہیں، ہم کسی طور علی کو کہتے نہیں اللہ، یہ الگ بات ہے، ہم اللہ کو علی ہاں، اور میرے بھائی صرف ہم کیا کہتے ہیں، وہ خود بھی اپنے آپ کو علی کہتا ہے، اور دونوں علیوں کے مابین کا یہ مسئلہ ہے، میں اور آپ درمیان میں بولنے والے ہیں کون؟ علی کو اللہ کہو تو وہ کہتا ہے جلا دو، علی کو اللہ کہو تو وہ جلا دیتا ہے، غصے ہوتا ہے، اللہ کو علی کہو تو وہ خوش ہوتا ہے۔ اور یہ بھی اصل میں اگر نظر دے دی تھوڑا سا ہٹ کے جرات رندانہ سے دیکھا جائے تو اس کا ایک پہلو ہے، اور میں آپ کو 2 شعر یاد دلا کے ہدیہ کرتا ہوں، کروں؟ ولا عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سوانه وسدرة منتهى مقامه، جنگل پہاڑ کہتے ہیں نادر، مشکل کو میرا حل کرے مشکل، تن میں علی علی من میں علی علی، درود بار محمد کعبے میں ہے علی، درود بار محمد میدان میں ہے علی، تن میں علی علی من میں علی علی، مر جاؤں تو کفن پر لکھنا علی علی، زمین و آسمان سمندر بھی موج میں آتے تو کہتا ہے ناد علی علی، نعرہ جسے حق حیدر کرار کر دے، ہے اپنے اپنے محسوسات کی بات جس کو چھو جائے گی، جسے حق حیدر کرار کر دے، وسیع احمد مختار کر دے، پنڈی والوں خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت، خدا بننے سے جو انکار کر دے۔ خلافت کی اسے ہے کیا ضرورت، خدا بننے سے جو انکار کر دے، فرمایا ہم اس کے ایک ہونے کی علامت ہیں، کیونکہ ہم 14 ہیں، ہم نے 14 ہو کے منوایا کہ وہ ایک ہے۔ اللہ
اللہ اکبر. نحنو حقیقت الوجود و ترجمان المعبود. میں اس کی شرح نہیں کروں گا تاکہ ظرف چھلک نہ جائیں. وہ ترجمہ اور ہر جو میرا ہادی ہے آپ کا بھی وہی ہے. فرمایا ہر وجود کی حقیقت ہم ہیں، معبود کے جس کی عبادت ہوتی ہے اس کی ترجمانی ہم کرتے ہیں. اللہ اکبر. پلے بڑی بات یا نہیں؟ ہاں بشرہ نہیں کرنی. معبود کے ترجمان ہیں ہم. اے ابو خالد جس کی عبادت کرتے ہو اس کے ترجمان ہم ہیں. نحن کہوف الشریعت واصل الحقیقت. ہم شریعت کی پناہ گاہیں ہیں. ہم حقیقت کی اصل ہیں. ختم ہو گئی میری بات، سمٹ گیا میرا بیان. فرماتے ہیں نحن محول مشیت اللہ. اللہ کی مشیت کے مکان ہم ہیں. ہاں بس میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، لیکن ہر حلال زادے سے انصاف مانگ کر جس کے دل کے نگر میں علی بستا ہے اور اس نے دل کے کعبے کو شک کے بتوں سے کبھی ناپاک نہیں کیا. چونکہ میں سینکڑوں بار بتا چکا ہوں انما الریب رجس، شک رجس ہے اور رجس والی جگہ پہ علی نہیں ٹھہر سکتا. جس دل میں یقین کی طہارت ہے، ایقان کا غسل کرا رکھا ہے، اس کے لیے ہے. ہم اس کی مشیت کا مکان ہے. وَمَجْعَلِ إِرَادَةِ اللَّهِ وَمَظَاهِرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. ہم اللہ کے ارادے کے ظاہر ہونے کی جگہ ہیں اور ہم ہی لا الہ الا اللہ کا مظہر ہیں. سمجھ میں آئی بات یا نہیں؟ یہ بھی علی کہہ رہا ہے. تمہارے 12 میں 4 علی ہیں اور یہ بھی میں آپ حضرات کو مختلف تورات موسیٰ انجیل زبور فرقان محمد رسول اللہ باقی علی ولی اللہ نعرہ حیدر. اور فرمایا 4 علی اور منہا اربعۃ حرم کا اشارہ اسی طرف. ہاں کہ 4 حرمت والے. اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، تمہارے مولا صادق نے فرمایا تھا کہ ہم 12 میں سے جس کا نام علی ہے وہ زیادہ حرمت والا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ امت ان کی حرمت کو نہ پہچانے. اللہ اکبر. العظمت للہ. بس سمیٹ لی میں نے اپنی گفتگو، تمام ہو چکی میری بات. یہ آواز کی طرف توجہ نہ دیں، میری طرف دیکھیں. ہر مجلس میں حسین کا پرسہ لینے آتی ہے زینب، اور آج اپنے ہم سفر کا پرسہ لینے آئی ہے. اللہ اکبر. درد کا مشترکہ رشتہ ہے زینب اور سجاد میں. العظمت للہ. ہاں درد کی ہر کہانی سے واقف ہو تم.
تمہارے تصور قدم میں موجود ہے. میں ایک دو جملوں میں یاد دہانی کرا کے منبر چھوڑ دوں گا. بس یہ سوچ کے سن لینا کہ اگلے سال وہی روئے گا جو رہے گا. بغیر کسی تمہید کے میری قوم کے بچے بھی جانتے ہیں 3 لفظوں نے سید و غیر سیدو سجاد کا جگر کھا لیا تھا. کیا کہا میں نے؟ 3 لفظ. پہلا لفظ جوانی، دوسرا لفظ بازار، تیسرا لفظ پردہ. اللہ اکبر. جی 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 یہ میں پھر کہہ دیتا ہوں، میں کوئی تھکنے نہیں لگا. جوانی، بازار، پردہ، یہ 3 لفظ کھا گئے جگر سجاد کا. بازاروں سے گزرا تو لہو رویا، کسی جوان پہ نظر پڑی تو اکبر کا کلیجہ یاد آیا. اللہ اکبر. العظمت للہ. یقیناً مجلس کی روحانیت بتاتی ہے کہ شام والی بھی پردہ داروں میں موجود ہے، اور تم میں سے بیمار کربلا اللہ جانے کس کی دائیں طرف ہے کس کی بائیں طرف ہے، اسی کو گواہ بنا کے کہنے لگا ہوں. خدا کی قسم خواہ مخواہ میں تہمتیں اٹھاتی رہی ہے رسول کی امت. چند دن صبر کر لیتے، زینب کے پردے کو رو رو کے سجاد خود مر گیا ہوتا. کسی حرامی کو زہر دینے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. رونے والوں اس نے تو بہانے بنا بنا کے بازار اور پردے کے حوالے سے اپنے جگر کا لہو آنکھوں سے بہایا. العظمت للہ. ابن منذر مدائنی نے کہا تھا تیرے مولا سجاد سے، مولا خدا کے لیے ذرا رونا کم کر دو. آپ کے ہی خاندان کا کہا ہوا جملہ ہے کہ ان القتل لنا عادت، کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے. جو رونے آیا ہے اور جس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا نہیں گوشت کا دل ہے، اس کے لیے کہنے لگا ہوں جملہ. مولا قتل ہونا تو آپ کے خاندان کی عادت ہے، روتے کیوں ہو؟ پنڈی والوں پہلے سجاد بیٹھ کے رو رہا تھا، پھر کھڑے ہو کے میرے مولا نے منہ پہ ماتم کیا. فرمایا یبن منذر ان القتل لنا عادت ولکن النہب لیس لنا بعادت. فرمایا قتل ہونا ہماری عادت ہے، چادریں لٹوانا ہماری عادت نہیں. الٹے ہاتھ بندھوا کے بازاروں میں جانا ہماری عادت نہیں. شرابی کے دربار دیکھنا ہماری عادت. اللہ اکبر. اللہ اکبر. العظمت للہ. میں صرف دعا ہی دے سکتا ہوں تمہیں کہ جی بسم اللہ، جو آنکھیں بیمار کربلا کے غم میں رو رہی ہیں، اس کی بیماری کا صدقہ کبھی کسی غم میں نہ روئیں. مولا بڑا ستایا بازار نے. مولا قید بھی تو بڑی مشکل تھی تیری. اللہ اکبر. اور میں یہ جو میرے ہمیشہ کے سامعین ہیں ان کو بتا چکا ہوں، جو نئے ہیں ان کے لیے بتانے لگا ہوں. پڑھنے والے تو تمہیں یہی بتا دیتے ہیں نا کہ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں، یہ عباس کے علم کے پھریرے میں ہاتھ ہے میرا. مجھے بطول کے زخمی پہلو کی قسم، صرف اتنا ہوتا تو شاید ہم اتنا نہ روتے. باقر کا بابا خود کہتا ہے کہ شامیوں نے ایک غلے جامعہ بنوایا تھا، لوہے کا ایک قمیص تھا جو 17 من وزنی تھا. غلے جامعہ میرے بدن پر. اللہ اکبر. بیڑیاں اس کے علاوہ، زنجیر اس کے علاوہ، توق اس کے علاوہ، کڑیاں اس کے علاوہ. العظمت للہ. اور اس عالم میں بھی میں
شاید اپنی طرف سے کوئی اور جملہ کہہ دیتا، بانیان کی طرف سے فرمائش اور اس کی تکمیل میں جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ قدم قدم پہ آج تجھے اپنے نمازی ہونے پہ بڑا ناز ہے، آج تو بڑا اتراتا ہے کہ میں نمازی ہوں۔ اولاد بطول نے کہاں کہاں تیری نمازیں بچائیں، کہاں کہاں نمازوں کی حفاظت کی۔ دیکھنا میری طرف، اگر دل پہ چوٹ لگے تو یہ میں نے ہاتھ جوڑ رکھے اپنی قوم کا خادم سمجھ کے معاف کر دینا۔ یہ تو سنتے ہو نا کہ بازار میں 15 اذانیں ہوئیں، نماز کا وقت ہوا، سجاد نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا میرے مالک تو سجاد کی مجبوری جانتا ہے، میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ بلند نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں تکبیرۃ الاحرام کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ بس اشارے سے سجاد نے نماز شروع کی۔ علی تھا، حسین کا بیٹا تھا، سجاد کو نماز پڑھتے دیکھ کے جس کے ہاتھ میں پتھر تھا، پتھر رک گیا۔ جو گستاخانہ جملہ بول رہا تھا اس کی زبان پہ فالج گر پڑا۔ لوگ حیران ہیں، ایسا نمازی انبیاء میں نہیں دیکھا، فرشتوں میں نہیں سنا۔ منوں کے حساب لوہا پہن کر اس خلوص سے عبادت شمر حرامی نے دیکھا، بغاوت نہ ہو جائے۔ میں بار بار ہاتھ اسی لیے جوڑ رہا ہوں، چلو میں تیرے دل کی تسلی کے لیے یہی کہوں گا، اس نے ہاتھ میں قلم پکڑا، سجاد کی پشت پہ سطریں لکھنا شروع کی۔ پنڈی والوں، اس کا مطلب تھا سجاد کی نماز ٹوٹ جائے۔ یہ کہتا ہے قافلہ چل پڑا ہے، چلو۔ سجاد چل بھی رہا ہے اور چلتے چلتے پڑھ رہا ہے سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ نہیں، اب پھر ہاتھ جڑے ہیں میرے، تیرا جگر پھاڑنے والا جملہ آگے ہے۔ اگر میں کتاب کے لفظ پڑھوں تو مر جاؤ گے۔ اس نے دیکھا کہ اس نے نماز ابھی نہیں توڑی، اللہ جانے اس نے کیا گستاخی کی کہ سجاد ماتھے کے بل گرا، کوہنیوں کے بل چل رہا ہے اور پڑھ رہا ہے سبحان ربی العالی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی مقام پر یہ پھر میں نے ہاتھ جوڑ رکھے ہیں، کیونکہ جو جملہ اب کہہ رہا ہوں وہ اس سے بھی زیادہ تمہارے جگر کو پھاڑنے والا ہے۔ اسی مقام پر کتنی دفعہ سجاد پہ زینب گری، کتنی دفعہ سجاد پہ سکینہ گری۔ ظالم میرا بچہ بیمار ہے، اس کے حصے کے تازیہ نے مجھے مار، میں اس کے حصے کے چابک کھانے کو تیار۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہیں سے دیکھو، مولا تمہارا پرسہ منظور کرے، میں چھوڑ دیا سجاد کے درد پڑھوں، کل رات اس وقت تک پڑھتا رہوں تو ختم نہیں ہوتے۔ میں آخری جملہ کہنے لگا ہوں، حسین کے بارے میں سنتے ہو نا کہ بڑا زخمی تھا سر سے پاؤں تک، مگر حسین کے زخم سامنے تھے۔ میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا ہے۔ تیرا بیمار کربلا مولا سامنے سے بھی زخمی، سجاد کی پشت بھی زخمی۔ اللہ اکبر۔ پنڈی والوں،
سجاد کے زانو زخمی، سجاد کی ہتھیلیاں زخمی۔ اب اس انداز میں اسے زہر دینے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ میں ختم کرنے لگا ہوں۔ آنے والی ہے مولا کی شبی، روتے رہنا، ماتم کرتے رہنا۔ بس تصور کرو آج کا دن ہے، سجاد کو زہر ملا ہوا ہے۔ اب یہ بھی میں بتاؤں، جب زہر اندر جاتی ہے جگر کٹتا بھی ہے، جگر کے ٹکڑے بھی ہوتے ہیں۔ العظمت للہ، اپنا سینہ دبا رکھا ہے سجاد نے، اچانک کوہنیاں تکیے پہ رکھی، شام کی طرف دیکھ کر کہا کون کہتا ہے تو بے وارث ہے؟ کون کہتا ہے تیرا وارث کوئی نہیں؟ جناب باقر نے کہا بابا کون ہے؟ کہا بیٹا مجھے چھوڑ دے، شام چلا جا۔ فضا کے سر پہ موت آ گئی، فضا تنہائی میں مجھے آوازیں دے رہی ہے۔ فضا اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھے، بتا دینا میرے بابا کی مجبوری۔ مک گئی ہر دکھ گیا صبر دنال نبھا، سجاد زندگی مک گئی ہر دکھ گیا صبر دنال نبھا، سجاد زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا صبر دے نال نبھا، سجاد دی زندگی مک گئی ہے ہر دکھ گیا